زکات میں آپ مال ہی دیں گے؟ یہ علماء بیٹھے ہیں، ان سے پوچھ لیجئے، زکات میں آپ مال دیں گے؟ آپ ایسا نہیں کر سکتے ہیں کہ زکات کا 10,000 روپے کا غلہ لے کر آپ غریبوں کو بانٹ دیں، 10,000 روپے کا گیہوں اور چاول اور کپڑا لے کے آپ غریبوں کو بانٹ دیں، یہ آپ کی زکات ادا نہیں ہوگی۔ زکات میں آپ مال ہی دیں گے، کیونکہ اب آپ اس کو مالک بنائیں گے اپنے مال کا، اور پھر وہ اپنی ضرورت کے مطابق خرچ کرے گا۔ آپ اس کو گیہوں دے رہے ہیں، لیکن اس کو ضرورت ہے میرے بھائیوں اپنے بیٹے کے علاج کے لیے، یہ آپ طے نہیں کریں گے کہ آپ غلہ دیں، چاول دیں، گیہوں دیں، کیا دیں، یہ وہ طے کرے گا۔ آپ اس کو پیسہ دیجئے، آپ اس کو رقم دیجئے، یہ وہ طے کرے گا کہ اس کو اپنے پیسے کو کس چیز میں اور کس ضمن میں خرچ کرنا ہے، یہ وہ طے کرے گا۔ زکات کسی انسان کو اپنے مال کا مالک بنانے کا نام ہے۔ آپ اپنا پیسہ کسی غریب کو دے کر اس کو مالک بنا دیجئے، وہ اپنے حساب سے اس کو خرچ کرے گا۔ اور زکات اس کو دیں گے جو مسکین ہو۔ مسکین اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس مال تو ہے، کمانے کا ذریعہ بھی ہے، اس کے پاس رکشہ وغیرہ بھی ہے، کوئی کمانے کا ذریعہ بھی ہے، لیکن اتنا نہیں ہے، اتنی کمائی اور اتنی انکم اس سے نہیں ہوتی ہے کہ وہ اپنا اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پال سکے اور ان کی پڑھائی لکھائی کا انتظام کر سکے، تو یہ آدمی بھی آپ کی زکات کا مستحق ہے، اور آپ اس کو زکات دیں گے۔ اور جب تک زکات نہیں دیں گے، آپ کی نماز آپ کے منہ پہ مار دی جائے گی، کیونکہ آپ اللہ کا حق تو ادا کر رہے ہیں لیکن بندوں کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں۔ آپ نماز پڑھ کر اللہ کا حق ادا کر رہے ہیں، لیکن اس نے تمہیں جو مال دیا اس مال میں سے آپ غریب کو نہیں دے رہے۔ آپ کے اوپر آپ کے پاس 5 لاکھ روپیہ ہے، اور اس 5 لاکھ روپے پر 1 سال گزر چکی ہے، آپ حساب جوڑیے، اور حساب ایسے جوڑیے کہ جو سب سے کمتر نصاب کا درجہ ہے وہ آپ کے پاس پورا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، اور سب سے کمتر نصاب کا درجہ یہ ہے کہ 52.5 تولہ چاندی کتنے روپے میں آ رہی ہے، اور اگر 500 روپے تولے کے حساب سے اگر ہم چاندی کو جوڑ لیتے ہیں تو آپ جوڑ لیجئے کہ 52.5 تولے چاندی کتنے روپے میں آ رہی ہے۔ اگر اتنا پیسہ آپ کے پاس ہے اور اس کو 1 سال گزر چکی ہے تو آپ میرے بھائیوں زکات آپ دیں گے، اور آپ سے 40واں حصہ اس کا لیا جائے گا، یعنی 40 روپے میں 1 روپیہ، 100 روپے میں 2.5 روپے کے حساب سے، اور بہت آرام سے 1 لاکھ روپے میں میرے بھائیوں 52.5 تولے چاندی آج کے اس دور میں آ جائے گی۔ اگر کسی کے پاس 1 لاکھ 1.5 لاکھ روپیہ ہے اور اس کو 1 سال گزر چکی ہے تو آپ کے اوپر زکات فرض ہو جاتی ہے۔ غور کرو کہ یہ اسلام کتنا بڑا سماجوادی دھرم ہے، جو آپ کو کہہ رہا کہ آپ کو 2.5% آپ کو غریبوں کو دینا پڑے گا، مسکینوں کو دینا پڑے گا، فقیر کو دینا پڑے گا۔ فقیر الذی لا مال لہ، فقیر اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس کوئی مال ہی نہ ہو، کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، آپ اس کو دیجئے۔ اور مسکین اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس مال تو ہے اور وہ کمانے کا ذریعہ بھی ہے، لیکن اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ وہ اپنا اور اپنے بیوی بچوں کا پورا خرچہ، اور اس کے اتنی کمائی نہیں ہوتی ہے کہ جس میں اس کا اور اس کی بیوی کا خرچہ پورا اور بچوں کا خرچہ چل سکے، تو ایسے آدمی کو بھی آپ کو اپنی زکات میں سے دینا پڑے گا۔ فقیر اور مسکین کی تعریف آپ سن لیجئے۔ فقیر کی تعریف کیا ہے؟ الذی لا مال لہ، جس کے پاس مال ہی نہ ہو، آپ زکات اس کو دیں گے، اور زکات اس کو دیں گے جو مسکین ہو۔ مسکین اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس مال تو ہے، کمانے کا ذریعہ بھی ہے، اس کے پاس رکشہ وغیرہ بھی ہے، کوئی کمانے کا ذریعہ بھی ہے، لیکن اتنا نہیں ہے، اتنی کمائی اور اتنی انکم اس سے نہیں ہوتی ہے کہ وہ اپنا اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پال سکے اور ان کی پڑھائی لکھائی کا انتظام کر سکے، تو یہ آدمی بھی آپ کی زکات کا مستحق ہے، اور آپ اس کو زکات دیں گے۔ اور جب تک زکات نہیں دیں گے، آپ کی نماز آپ کے منہ پہ مار دی جائے گی، کیونکہ آپ اللہ کا حق تو ادا کر رہے ہیں لیکن بندوں کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں۔ آپ نماز پڑھ کر اللہ کا حق ادا کر رہے ہیں، لیکن اس نے تمہیں جو مال دیا اس مال میں سے آپ غریب کو نہیں دے رہے۔ ہر مسلمان غور کرے اور سن لیجئے، اگر آپ کے پاس 5 لاکھ روپے ہے تو 2.5 لاکھ کے حساب سے جوڑ لیجئے،
12,500 रुपए आपके ऊपर ज़कात फर्ज हो गई, अब आप निकल रही है और ज़कात में आप माल ही देंगे। ये उलमा बैठे हैं, इनसे पूछ लीजिए, ज़कात में आप माल देंगे? आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि ज़कात का 10,000 रुपए का गल्ला लेकर आप गरीबों को बांट दें, 10,000 रुपए का गेहूं और चावल और कपड़ा लेकर आप गरीबों को बांट दें, ये आपकी ज़कात अदा नहीं होगी। ज़कात में आप माल ही देंगे, क्योंकि अब आप उसको मालिक बनाएंगे अपने माल का, और फिर वो अपनी जरूरत के मुताबिक खर्च करेगा। आप उसको गेहूं दे रहे हैं, लेकिन उसको जरूरत है मेरे भाई अपने बेटे के इलाज के लिए, ये आप तय नहीं करेंगे कि आप गल्ला दें, चावल दें, गेहूं दें, क्या दें, ये वो तय करेगा। आप उसको पैसा दीजिए, आप उसको रकम दीजिए, ये वो तय करेगा कि उसको अपने पैसे को किस चीज में और किस जमीन में खर्च करना है, ये वो तय करेगा। ज़कात किसी इंसान को अपने माल का मालिक बनाने का नाम है। आप अपना पैसा किसी गरीब को देकर उसको मालिक बना दीजिए, वो अपने हिसाब से उसको खर्च करेगा। अब आप कहेंगे मौलाना साहब, अगर उसको चावल और गेहूं न दे, वो शराब पी जाए तो ये उसका ईमान जाने, ये उसका दिल जाने, वो आप अपने कर्ज से और फर्ज से आप अदा हो जाएंगे। अगर वो ऐसा करता है तो आपको तो सवाब मिलेगा, लेकिन वो गुनाहगार होगा। और आपको अगर गेहूं और कपड़ा, चावल ये सब देना है तो ज़कात के अलावा मजीद आप सदका और खैरात जब करें तो उसमें से आप दीजिए, कोई नहीं रोकता है आपको, लेकिन ज़कात में आप इसको माल ही देंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम के अंदर हमें